الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا وقال عليه الصلاة والسلام والعقل أصل ديني إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. کولر تھوڑی دیر کے لیے بند کر لے تو اچھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ملک کے حالات بہت ہی زیادہ بد امنی کا شکار ہو چکے ہیں. بد امنی وہاں پہنچتی ہے اور بد امنی وہاں ہوتی ہے جہاں غدار ہوا کرتے ہیں، دشمن ہوا کرتے ہیں. آپ اپنے گھر سے جائزہ لے لیں. اگر آپ کی بیوی سے نہیں پٹتی تو دیکھیے گھر میں کتنا بے چینی ہوتی ہے. میاں بیوی پاس ہوتے ہیں باوجود اس کے دوری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہلکی سی کچھ بو آ گئی ہے نافرمانی کی یا جو بھی ہے. اور کہیں بیوی اگر غدار ہو جائے تو بتائیے آپ کا سکھ چین باقی رہے گا؟ بتائیے. آپ سب کو پتا ہے یہ زمین اللہ کی ہے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے. یہاں امن اور شانتی، سکون اور چین باقی رکھنے کے لیے وہ ہر دور میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اپنے خاص بندوں کو بھیجتا رہا. جب جب ملک یا دنیا سے امن اٹھا، بدامنی چھائی، انسان انسانیت بھولا، تب تب اللہ کو انسانوں پر پیار آیا تو اپنے نبی اور رسول کو بھیج کر ان کا علاج کیا. ہر دور میں کچھ ایسے کم عقل، نااہل، شیطانی کٹپتلی ہر دور میں رہے.
جو لوگوں کا سکون اور چین چھیننے کے لیے، ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے وہ اس طرح سے امن پسند شخصیت پر وہ حملے کرتے رہے اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ ان بدماشوں کی آواز آج پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، لیکن جب ہمیں لوگ غدار ہو جائیں گے، جب ہمیں لوگ امن اور شانتی کو بھنگ کرنے والے ہو جائیں گے، تو امن کہاں باقی رہے گا؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اگر امن ہم چاہتے ہیں بحال ہو، ملک میں سکھ اور شانتی ہو، چین ہو، تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہم معاف کرنا سیکھیں، بھائی چارہ پیدا کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، انشاءاللہ امن ہی امن ہوگا۔ یہی سبق ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر وہاں کے بسنے والے لوگوں میں یہی سبق پڑھا رہے تھے کہ لوگوں، اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، چین کی زندگی چاہتے ہو، تو آپس میں محبت سے رہو، بھائی چارگی سے رہو، خود بھی تمہیں سکھ چین نصیب ہوگا اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں بھی نصیب ہوگا۔ لیکن اسی میں امن خراب کرنے والے ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، عتبہ عتیبہ بھی تھے، نہ جانے اور کون کون سے ان جیسے ان کے چیلے چپاڑے تھے، جو مکہ ہی نہیں پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کی ٹھان لیے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، جو بھی بدامنی پھیلاتا ہے اس کی ایک سیما ہے، ایک حد ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسی زبانوں میں ایسا چھالا لگا کے تالا لگوا دیتا ہے کہ اس کا علاج زمین پر نہیں ہوتا۔ لیکن صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا، نہ ان کا لباس پہننے کو تیار، نہ ایک مشت داڑھی رکھنے کو تیار، نہ 5 وقت نماز پڑھنے کو تیار، نہ قرآن ہاتھ میں تھامنے کو تیار، نہ اللہ اللہ کرنے کو تیار، نہ ماں باپ کے وفادار، نہ بھائی بہنوں کے وفادار۔ ہم سب جب اپنے گھر والوں کے غدار ہیں، اللہ نبی کے کہاں سے وفادار ہوں گے؟ جبکہ حدیث چیخ رہی ہے، فاسق کی تعریف مت کرو، بے نمازی آدمی فاسق ہے، داڑھی چھیلنے والا ایک مشت سے کم رکھنے والا فاسق ہے، ماں باپ کا نافرمان فاسق ہے، گالی بکنے والا فاسق ہے، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، غیبت خوری کرنے والا فاسق ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق ہے۔ اور پیارے آقا کی زبان سے فتویٰ ہے، اذا مدح الفاسق، فاسق کی تعریف مت کرو، اس کی مدح مت کرو، کیونکہ جب ایسے کی تم تعریف کرتے ہو، غضب الرب، اللہ غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، وَاحْتَزَلَّهُ الْعَرْشِ، اور اللہ کا عرش تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اور یہاں ہم میں 98%، 95%، آپ دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں مدد نہیں، مدد نہیں۔ ہم صحیح طور پر آئیں، اس دربار میں اپنے کو پیش تو کریں، صحیح بندہ بن کے تو آئیں۔ 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ کے لیے آپ آ جائیں۔ اس آدھے منٹ میں اگر آپ سچے ہوں گے اور سچائی کے ساتھ درد دل سے، کرب سے، آہ سے اگر اللہ کی طاقت کو بلا لیں گے، اسی وقت اللہ کی طاقت آپ کے لیے آ جائے گی، اور آئی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہم تو اپنے اندر ہی جھانکنا چھوڑ دیے، ان کی ٹوہ میں ان کے ٹوہ میں لگے، اور پتہ بھی ہے سب کو کہ سب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے۔ اس کے باوجود مسلمان اتنا بڑا بدماش لوگوں کی ٹوہ میں لگا، ان کے چکر میں پڑا۔ ایسے قوموں کے اوپر سے آیا ہوا زوال ہٹتا نہیں ہے، بلکہ ایسی قومیں اور بوال کھڑا کرتی ہیں۔
زوال پر زوال پیدا کرتی ہیں۔ صحیح نہیں، جب ہم چھوڑ دیں گے زندگی کے جینا تو یاد رکھیں اللہ کی مدد روٹھ جاتی ہے، اللہ روٹھ جاتے ہیں، پھر ایسے ایسے دشمنوں کو موقع ملتا ہے، پھر ایسے دشمنوں کو ہمت ہوتی ہے، پھر ایسے دشمنوں میں جرأت آتی ہے کہ کبھی ہمارے اللہ پر، کبھی ہمارے نبی پر وہ جملے کستے ہیں۔ انہیں ہمت کون دیتا؟ ہم آپ اپنے کردار سے دے رہے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کریں، بھلا ان کی جرأت میرے منہ کو آتے، بھلا ان کی جرأت میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، اللہ نے ان دشمنوں کو ابھارا ہے، ہمارا تمہارا امتحان ہے۔ اور یاد رکھیں جب امتحان آتا ہے تو ایسی بساط بچھ جاتی ہے، ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، کھرا اور کھوٹا چونکہ الگ کرنا ہے، کون ان کے ہے کون غدار ہے پتہ چلتا ہے۔ چلا آج دیکھے کاؤ بولا تھے، واہ بھائی، چلا آج سمجھے ابے میرے نبی ہیں تیرے نہیں ہے کیا، میرا اللہ ہے تیرا نہیں ہے کیا؟ کیا سوچ ہے ہماری گھٹیا؟ کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ کتنا حقیقت سے منہ چراؤ گے، کتنی ذلت کی روٹیاں کھاؤ گے، کتنی پستی میں جانے کے بعد احساس ہوگا کہ ہم سب کے غدار ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ کہیے، بے شک غلط کہہ رہا ہوں، کہیے ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں، نہ اللہ کے، نہ نبی کے، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ بھائی کے، نہ بہن کے، نہ گھر خاندان کے، نہ ملت کے، نہ قوم کے، ہم کسی سے وفاداری نہیں کر رہے، ہر ایک سے غداری۔ دیکھیے دلوں میں کیسی چوریاں بسائے ہیں ہم، دیکھیے کتنے بدمعاش ہم لوگ ہیں، نہ بیوی سے سچا دل لگانے کو تیار، نہ ماں باپ سے، نہ قرآن سے، نہ اللہ سے، نہ نبی سے۔ دیکھیے کیا مسلمانوں کا ایسا دل ہوتا ہے؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ایک کو نہیں، اس لیے گردن نہ جھکائیے، یہ سب میں کمی ہے۔ اس لیے سچی توبہ کر کے ہم آپ اپنے اللہ کو راضی کریں، پھر ایسے دشمنوں کو انشاءاللہ ہمت نہیں ہوگی۔ اتنی کم عقلی، اتنی نادانی، اور جب اللہ کی مار آتی ہے یاد رکھیں تو عقلیں چھین لی جاتی ہیں، دل دماغ کی سمجھ بوجھ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، جو کشادگی ہوتی ہے سینے کی اور دماغ کی جو وسعت ہوتی ہے اور علم وغیرہ کا جو نور ہوتا ہے وہ سب چھین لیا جاتا ہے، پھر انسان بے تکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ چند دنوں کے بعد ہم جیسے آپ جیسوں کو احساس ہونے لگتا ہے، وہ دیکھو لگتا ہے فلاں باولا ہو گیا ہے کیا، وہ دیکھو لگتا فلاں کا دماغ چل پڑا ہے کیا، تب احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کی عقلوں کو سلامت رکھے اور عقل سلیم عطا فرمائے، کہیے آمین۔ تبھی تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ابھی حدیث کا جو ٹکڑا پڑھا ہوں، والعقل اصل دینی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ عقل میرے دین کی جڑ ہے، میری دین کی اصل ہے۔ کیا؟ عقل، 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 سمجھ، اور اس کا برتن کہاں ہے؟ عقل کا، سمجھ کا، فہم کا برتن کہاں ہے؟ یہاں دماغ میں۔ اور دل کہاں ہے؟ انسان کے چھاتی میں، یہاں سے جذبات اٹھتے ہیں۔ اور کون سے جذبات؟ ارے غور کیجئے گا، بڑے پڑھے لکھے آپ ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں، لیکن کچھ سنیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنے بڑوں کی باتیں سنا رہا ہوں، سنیے۔ دل انسان کی چھاتی میں، سینے میں ہے، یہاں جذبات ہوتے ہیں، محبت کے، دشمنی کے، کنجوسی کے، سخاوت کے، بزدلی کے،
بہادری کے الگ الگ قسم کے جذبات ہیں، لیکن انسان محسوس کرتا ہے جب یہاں کوئی بھی جذبہ ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے تب بھی محسوس ہوتا ہے، دشمنی کا ہوتا تب بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، یا ہم ہی کو خالی ہوتا ہے؟ ارے بول دیجئے کچھ، ڈریے مت، ابھی تو یہ دشمنوں کی للکار ہے، ابھی الغار کہاں وہ کیے، چن چن کے ہم جیسے آپ جیسے پٹک پٹک کے ماریں گے، وہ اپنے جوتوں سے وہ لتیائیں گے، اور ہم ہی جیسا آپ جیسا آدمی کھڑے ہو کے دیکھے گا اور کہے گا یہ تو ان کو مار رہے ہیں نا، مجھ کو تھوڑی مار رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو چھوڑ کے نا آپ کو پھر پٹک پٹک ماریں گے۔ جب آپ کا بیٹا کہے گا ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بزدلی کی نشانی ہے، یہ احمق ہونے کی نشانی ہے، یہ آپس میں نفرت کی نشانی ہے، قوم کے زوال کی نشانی ہے۔ قوم جب بستی اور زوال میں جانی ہوتی ہے تب اس قسم کے دل اور دماغ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ منہ سے کا لے دیکھا، یہ تو میرے ابا کا معاملہ ہے، یہ تو میرے دادا کا معاملہ ہے، یہ تو میرے چاچا کا معاملہ ہے، یہ کوئی میری مسجد کا تھوڑی معاملہ ہے، یہ تو وہاں کا ہے۔ یہ جب زوال کا وقت آتا ہے قوم کے تب یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ میں کئی کتابوں کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، میں اتنا بڑا علم داں نہیں ہوں، سمجھ گئے آپ؟ درود پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ خبریں اور اخبارات یا سنی سنائی باتیں یا موبائل کے ذریعہ سے جو ہم لوگ یہ سن کے اپنا دل دماغ خراب کرتے ہیں، کاش تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اپنی نبی کی زندگی پڑھ لیتے، حیات الصحابہ پڑھ لیتے، ان کی بہادری کے قصے سن لیتے، ان کی بیویوں کے بہادری کے قصے پڑھ لیتے اور اپنی بیوی بچوں کو سنا دیتے، تو شاید یہ خوف و ہراس جو ہماری قوم پر چھایا ہوا ہے یہ دور ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں کہاں فرصت ہے؟ فرصت نکالیے، ایسی کتابیں خریدیے، رکھیے، موبائل ہی ہے، چلیے جب تک پیسہ نہیں موبائل سے سنیے سنائیے، کچھ وقت دیجیے تاکہ جو عقل پر پردے پڑے ہیں، جو نور کی جگہ ہمارے دماغ میں عقل کی نور کی جگہ جو فتور آ گیا ہے، جس سے خرافات پنپتے ہیں، وہ سارے خرافات دور ہوں۔ پھر انشاءاللہ جب ہم آپ سمجھداری کی باتیں کرنے لگیں گے تو یہی ہمارے بچے، ہمارے جوان ہمارے آپ کے پاس آنا جانا شروع کریں گے، بیٹھنے لگیں گے، عقل کی باتیں لینے لگیں گے، سمجھ کی باتیں لینے لگیں گے، پھر ان میں بھی سنجیدگی آئے گی، پھر انہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہاں لڑنا چاہیے، کہاں نہیں، کہاں جواب دینا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، ان کے سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تو یہ نوجوان اتنے نابلد ہیں، اتنے ناآشنا ہیں، ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کس کو ہم دل دیں، کس سے محبت کریں، کس سے نہ کریں، ہم نے سکھایا نہیں۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس عقل کی سمجھ وہی رکھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ عالم وہ ہے جو جانکار جانتا ہے، اور علم یہاں وہ مراد ہے جو علوم نبوت ہے، نبی کی زندگی کا علم، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کس کا ساتھ دے کس کا نہ دے۔ ہم آپ اکثر یہ دیکھے ہوں گے، ہماری زندگی میں اکثر حالات آتے ہیں، کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار اس آدمی کا ساتھ دوں یا اس آدمی کا ساتھ دوں، کس کے ساتھ رہوں، کس کی طرف سے بولوں۔ اگر تعلیم یافتہ ہے، علوم نبوت ہے اس کو حاصل، عقل سلیم ہے اس کے پاس، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ حق کا ساتھ دے گا، سچے کا ساتھ دے گا، پھر یہ پرواہ نہیں کرے گا
کہ سچے کے ساتھ ایک آدمی ہے یا دو آدمی یا پورا گاؤں ہے، یہ پرواہ نہیں کرے گا۔ پرواہ کیا کرے گا؟ سچائی کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل سلیم ہے، سمجھ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، یہ غلط کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو جب غلط کا ساتھ نہیں دے گا اور سچے کا ساتھ دے گا تو اب ظاہر سی بات ہے، اگر دیا ایک دفعہ تو پورے محلے مشہور ہو جائے گا، وہ جو پھلا آدمی ہے نا وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ غلط کا ساتھ نہیں دیتا، تو خود بخود لوگ آپ کو سچا گرداننے لگیں گے، آپ کی ایک طاقت بن جائے گی، آپ خود اپنے اندر طاقت محسوس کریں گے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ پھر جب سچائی کے ساتھ انسان جیتا ہے تو یہ بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر یہی باتیں تھیں، ان میں جو بہادری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وجہ یہ تھی کہ سچائی ان کی گتھی میں تھی، وہ منافقت والی چال نہیں چلتے تھے کہ کبھی آپ کے منہ پر آپ کے جملے بول کے خوش، کبھی آپ کے منہ پر آپ کے جملے بول کے خوش، دونوں طرف سے۔ ہمارے آپ کی زبان میں، ہمارے آپ کے یہاں ایسے آدمی کو چیٹر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت چیٹر آدمی ہے۔ چیٹر کا مطلب سمجھ گئے؟ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ ایسا آدمی بڑا فتنے باز ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور کبھی کبھی دونوں طرف سے کیا، یہ اکثر لڑانے والا کام کرتا ہے، جو چیٹر قسم کا مزاج رکھتا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہم بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ بات سمجھیے گا، اپنے تئیں رکھیے گا کہ ہم کیسے ہیں، کسی کے بارے میں بھی فتویٰ مت لگائیے گا، اپنے بارے میں سوچئے ہم کتنے اچھے ہیں، کہیں واقعی میں ہم ہی تو چیٹر نہیں ہیں کہ بھیتر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ صحابہ میں ایک رنگی تھی، دوست کو دوست، دشمن کو دشمن، کھلے عام گردانتے تھے، آدھا تیتر اور بٹیر کی طرح نہیں تھے۔ اور پھر یہ نہیں سوچتے تھے ابھی لاؤ اس کی طرف سے بول دو، بعد میں پھر اس سے بھی سمجھ لوں گا، اس سے بھی، یہ بھی چیٹر ہے، یہ بھی چیٹر ہے۔ ایسے لوگ کام خراب کرتے ہیں، کام خراب کرتے ہیں۔ کام بنتا کیسے ہے؟ آپ دیکھیے، بہت مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان۔ حقیقت میں وہ مسلمان تھا نہیں، وہ تھا منافق، لوگوں میں ظاہر کیا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن تھا نہیں، چیٹر تھا، چیٹر۔ یہودی اور اس کے زمین کا مسئلہ تھا، کہا چلو حضور کے پاس فیصلہ لیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین اس یہودی کی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ دونوں دربارے نبی سے چل دیے، راستے میں یہ چیٹر، یہ منافق کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو حضور نے فیصلہ کیا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت فیصلے میں آگے ہیں، ماہر ہیں، قانون داں ہیں، ان کا بھی ایک روب ہے، چلو تھوڑا ان سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جب نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر نبی کے فیصلے کے آگے عمر کا فیصلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن وہ تو تھا چیٹر، بھیتر سے تو کھوکھلا تھا، زبان سے کہہ رہا تھا نہیں نہیں ہم حضور والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو یہودی نے کہا جب فیصلہ ہو گیا، کہا نہیں نہیں تھوڑا سا، بس راستے ہی میں ان کا گھر ہے، ملنے میں کیا حرج ہے۔ گئے، پورے احوال سنائے، تو اس یہودی نے کہا سنیے حضرت عمر، کہا کیا؟ کہا اس مسئلے کا فیصلہ آپ کے نبی نے کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے یہ زمین تمہاری ہے میرے حق میں، یعنی یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سا ہم مانتے نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں چلے آپ سے بھی کچھ مشورہ لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو میرا فیصلہ چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا رکو رکو آتا ہوں۔ یہ سمجھا قلم کاغذ لینے گئے ہوں گے یا کچھ، گئے اور فوراً تلوار میان سے کھینچا اور آئے اور اس چیٹر کا مارا،
سر تن سے جدا ہو گیا اور کہا سنو، جاؤ دنیا کو بتا دو جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانے گا عمر کی تلوار اس کا اسی طرح فیصلہ کیا کرے گی۔ سبحان اللہ، فیصلے یوں ہوا کرتے تھے، تب جو ہے جھوٹ اور سچ، کھرا اور کھوٹا تب ظاہر ہوتا تھا، پھر اسلام پنپ رہا تھا، پھل رہا تھا، پھول رہا تھا۔ آج تو ہم چیٹر جیسے ہو گئے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ دشمن بھی ہمارا سمجھ گیا کہ یہ بھی سب چیٹنگ کرتے ہیں، مسجد میں اور طرح یہ رہتے ہیں، گھر میں کسی اور طرح، ان سے کاروبار کرو تو یہ اور معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کا رنگ ڈھنگ کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ دو رنگی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑے گڑبڑ قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، یہ بڑے گندے ہو گئے ہیں، بڑے نیچ، بڑے گرے ہوئے لوگ ہو گئے ہیں، ان کا یہ تصور ہو گیا۔ تو بتائیے کون قوم ہے یا کون وہ لوگ ہیں جو ہمیں آپ کو گلے لگائیں گے؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو سنواریں، فکر کریں۔ اگر ہم آپ ایسے بدمست رہے اور غفلت کی نیند سوتے رہے تو ایک لوڈی نہیں، ایسے کئی لوڈیاں ہمارے تمہارے نبی کی عزت و ناموس پر حملے کریں گی۔ اس لیے کہا بھلا ان کی جرات میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میرے نبی کی رسالت کے ماننے والوں، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے نبی کی عزت و ناموس پر حملے ہیں، اب دور نہیں کہ تمہارے گلے پر بھی حملے لوگ کرنے لگے، تمہیں بھی گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ تمہارے جذبات سے یہ امتحان ہو رہا ہے کہ تمہارے جذبات کس طرح کے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات پر نظر ثانی کرو اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کرو۔ تبھی میرے نبی نے کہا عقل میرے دین کی جڑ ہے۔ عقل ایک ایسا نور ہے، جب انسان کے دماغ میں آتا ہے تو سارا فطور نکل جاتا ہے، انسان پھر سمجھنے لگتا ہے قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر یہ بیداری کی طرف آتا ہے۔ جب احساس کرتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب بیدار قوم کی طرح یہ سوچتا ہے کہ اوہ یہ تو ہم سے چوک ہوئی ہے، ہمیں اپنے نبی کی سنت اپنانا چاہیے تھا، نبی پر درود پڑھنا چاہیے تھا، ان سے دل لگا کے محبت کرنی چاہیے تھی، اپنے نبی پر، اپنے اللہ پر مر مٹنا تھا، قرآن کی عظمت کے لیے قربان ہونا تھا۔ آج یہ ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کس بھول بھلائیوں میں ہو گئے؟ اس لیے یارو چہرہ نبی کا بناؤ۔ ہاں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، جب یہ شباہت بن جائے تو آؤ اللہ کے دربار میں اور کہو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہاں تو صورت بھی نہیں بچی ہے، حقیقت کہاں سے آئے؟ کم سے کم صورت پہ تو آؤ۔ ان دشمنوں کو انشاءاللہ ہمت نہیں ملے گی، ہمت نہیں ہوگی۔ یہ جرات انہیں کہاں سے آئی، یہ بے باکی کہاں سے آئی؟ ہم نے بتا دیا کہ وہ قوم ہے جو جرات کری، ہمت کی ہے ہمارے تمہارے نبی پر حملہ کرنے کی، ہماری بزدلی کی وجہ سے، ہماری بزدلی کی وجہ سے، ہماری کم عقلی کی وجہ سے، ہماری احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ اس لیے ان احمقانہ اور بزدلی حرکتوں سے توبہ کی جائے اور اللہ پاک سے کہا جائے کہ اے اللہ یقیناً ہم سے کمزوری ہوئی، یقیناً ہم سے چوک ہوئی، ہم دو رنگی والی زندگی گزار رہے تھے، منافقت والی زندگی گزار رہے تھے، حقیقت میں ہم چیٹنگ کر رہے تھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور حقیقت یہی ہے، جس دن ایک سچا مسلمان صرف 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دے گا تو انشاءاللہ آسمان کی طاقت زمین پر آ جائے گی۔ یہ جو پورے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں جو اس گستاخی کی آواز اٹھی، اور حتیٰ کہ کتنے ملکوں نے کیسی کیسی دھمکیاں دی، اور آج تو دارالعلوم دیوبند نے یہاں تک اعلان کیا کہ ہم حکومت ہند سے درخواست کرتے ہیں
اس طرح کی جو بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پر قدغن لگائی جائے، اس کے لیے قانون بنایا جائے، اس کے لیے سزا مقرر کی جائے، ورنہ ملک کے حق میں اور انسانیت کے حق میں یہ اچھا نہیں ہوگا۔ بدامنی کی طرف تو ملک جا ہی چکا ہے، اور نہ جانے کتنے فتنہ اور فساد پیدا ہوں گے اسی وقت۔ کیونکہ جو انسان، جو آدمی امن کا پیغمبر تھا، امن کا پیامبر تھا، گرتی پڑتی انسانیت کو اٹھا کر انسانوں والی زندگی سکھائی، جانوروں جیسی زندگی لوگ گزار رہے تھے، انہیں انسان بنایا، اللہ کو بھول گئے تھے، اپنے مالک اور خالق کو بھول گئے تھے، اس کی پہچان کرایا۔ یہ انسان اتنا گر گیا تھا، اتنا بڑی خودخواہی میں چلا گیا تھا کہ اپنی سگی بیٹی کو، اپنی نور نظر کو، اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے گڈھے کھود کر اس گڈھے میں زندہ دفن کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ کو روکا، ایسی لڑکیوں کو زندہ رہنے کا آپ نے حق دلایا، ایسے ہی محسن انسانیت کے بارے میں اس طرح سے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ایسے کی زبان کاٹ دو، کچھ کہتے ہیں ایسے کی آنکھ نوچ لو، کچھ کہتے ہیں ایسے کی ناک کاٹ لو۔ واہ بھائی، واہ بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن سنو، جب ہمارے تمہارے نبی کسی قوم سے یا کسی فوج سے جنگ کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کا الاؤنسر جا کے اعلان کرتا تھا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں تلوار چلنے سے پہلے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، توبہ کا وقت ہے، کر لو توبہ، معافی مل جائے گی، اور اگر نہیں تو ہماری تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی۔ انہیں بھی موقع دیا جاتا تھا، ایک طرف سے گالیاں نہیں بکی جاتی تھیں۔ ہم آپ کتنے ہیں جو دو دو رکعت پڑھ کے یہ کہیں ہو اے اللہ اگر اس کے ہدایت کے مقدر ہے، اگر اس کے حق میں ہدایت مقدر ہدایت دے دے، نہیں تو اس کی پکڑ فرما لے۔ ہم میں کتنے ہیں جو 2 رکعت پڑھے ہیں؟ اخبار تو نہ جانے کتنے دیکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں، لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہی لگاؤ ہے ہمارا، یہی انسانیت کا درد ہے۔ وہاں تو انسانیت کا درد بانٹا جاتا تھا۔ اس لیے دوستو صحیح سمجھ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور عقل کا نور نصیب فرمائے تاکہ دماغ سے فطور نکل جائے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، امن کو بحال رکھا جائے، بد امنی کا کوئی کام ایسا نہ کیا جائے۔ سنت پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔